يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم ظفر عباس بھائی صاحب، سربراہ JDC محترم فاروق ستار بھائی، سربراہ متحدہ بحالی کمیٹی محترم راؤ کامران محمود صاحب، جنرل سیکریٹری پاکستان عوامی تحریک کراچی، علامہ منظر الحق تھانوی صاحب، جناب محمد حسن صاحب، مولانا سلیم اللہ ترک صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بہت سے معززین اور پنڈال میں موجود میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو عظیم الشان اور فقید المثال سالانہ قومی بین المذاہب میلاد مصطفیٰ کانفرنس منعقد کیا گیا ہے، اس کانفرنس کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن کی جانب سے JDC کی پوری مینجمنٹ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہ عظیم خدمت ہے اتحاد امت کی، اتحاد بین المسالک کی اور اتحاد بین المذاہب کی، کہ جو نعروں کی حد تک نہیں، تقریروں کی حد تک نہیں، دعووں کی حد تک نہیں، جب آپ اس پنڈال میں داخل ہوتے ہیں اور اس اسٹیج پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ کا دل اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے فقط اتحاد بین المذاہب کی بات نہیں کی. بہت سے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو اتحاد اور اتحاد اور اتحاد کے نعرے بلند کرتے ہیں، منبر و محراب سے اتحاد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، سیاسی جلسوں میں ایک وحدت اور ایک قوم کی بات ہوتی ہے، قوم میں یونٹی کی، اتحاد اور اتفاق کی، یگانگت کی بات ہوتی ہے. لیکن افسوس، جو سٹیجز پر آ کر اتحاد کے دعوے کرتے ہیں، جو منبر پر بیٹھ کر اتحاد کی بات کرتے ہیں، نہ ان کا قول ان کے فعل کا ساتھ دیتا ہے، نہ ان کا فعل ان کے قول کا ساتھی اور سانجی ہوتا ہے. وہ ظاہر میں اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن باطن میں وہ اتحاد کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. خدا کے عزت و جلال کی قسم، اس عظیم مجلس میں آ کر آج میرا دل سکون محسوس کر رہا ہے کہ جو نعرے جو منبر و محراب سے ہم سنتے رہے، جو سیاسی جلسوں میں ہم سنتے رہے، حکومت جس کے لیے شب و روز
مختلف قسم کے اخباری بیانات جاری کرتی ہے، اگر اس کا عملی مظاہرہ اس روئے زمین پر آج کسی کو دیکھنا ہے تو وہ اس مجلس میں آ کر سر کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھے۔ یہاں سنی بھی ہے، یہاں شیعہ بھی ہے، یہاں بریلوی بھی ہے، یہاں اہل حدیث بھی موجود اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود۔ اگر یہ لوگوں میں اخلاص پیدا ہو جائے اور جو ہمارے قول اور فعل کا تضاد ہے یہ تضاد دور ہو جائے، جو ہم کہتے ہیں وہی ہم کر گزریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں امن بھی قائم ہو جائے گا، اس ملک میں شانتی بھی آ جائے گی، اس ملک میں ہر طرف پیار اور محبت ہمیں دکھنے کو ملے گا۔ اور یہ کریڈٹ جے ڈی سی کو جاتا ہے۔ 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب جب ہمیں اس محفل کی دعوت ملی تو دل خوشی سے بھر گیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ پروگرام بوجوہ مؤخر کیا گیا، اور اس پروگرام کے حوالے سے جن جن علماء کرام کو یہاں آنا تھا ان کے نام کے ساتھ میسیجز چلائے گئے۔ میں اس ایکشن کمیٹی کا نام تو نہیں لیتا جنہوں نے وہ میسیج مجھے فارورڈ کیا اور کہا کہ اگر آپ اس پروگرام میں جائیں گے تو آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جائے گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، اس وقت ان سے کہا گیا کہ آپ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اسی طبقے میں رہتے ہوئے دعوت کا کام کریں، دوسرے مکاتب اور دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب کو یہ دعوت دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے خول میں محدود رہیں، اگر آپ لمٹ کراس کریں گے تو آپ کے خلاف ایک مشترکہ فتویٰ جاری ہوگا اور آپ کو خارج کر دیا جائے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد قلندر کو کہ 40 سال پہلے جب اتحاد بین المسالک کی بات کرنا، اتحاد بین المکاتب کی بات کرنا جرم تصور ہوتا تھا، اس وقت اس اللہ کے بندے نے ایک کتاب لکھی، فرقہ واریت کا خاتمہ کیوں کر ممکن، اور وہ تمام کے تمام اختلافی مسائل جن کی وجہ سے امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا گیا، امت کی یکتائی کو، امت کے اتحاد کو، امت کے اتفاق کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ حضور شیخ الاسلام نے 40 سال پہلے ان تمام فرقہ پرستوں کے خلاف، امت کی تقسیم کے خواہش مندوں کے خلاف، تفریق کو پسند کرنے والوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ اس وقت ہم بھی کہا کرتے تھے قادری صاحب نے بڑا بولڈ سٹیپ لے لیا ہے، اپنے لوگوں میں رہتے، اپنے لوگوں کو دعوت دیتے تو یہ زیادہ بہتر رہتا۔ اب آپ کی شخصیت کا پرسیپشن بنا دیا گیا ہے اور آپ کو متنازعہ بنا دیا گیا ہے، لیکن آج یہ جو میں منظر دیکھ رہا ہوں، اس منظر کو دیکھنے کے بعد میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ جو بنیاد حضور شیخ الاسلام نے رکھی تھی، آج بحمد اللہ تعالی اہل تشیع میں بھی اتحاد بین المسالک اور بین المکاتب کی خواہش جاگ اٹھی۔ آج دیوبندی مکتب فکر میں بھی اتحاد کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے، اور اگر آپ یہ اتحاد عقیدے میں نہیں کرتے اور کوئی بھی نہیں کرتا، یہ جو اتحاد بین المسالک کی بات ہوتی ہے اور اتحاد بین المذاہب کی بات ہوتی ہے یا اتحاد بین المکاتب کی بات ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں کوئی بھی عقیدے میں اتحاد نہیں کرتا، کوئی بھی سنی شیعہ نہیں ہوگا، کوئی بھی شیعہ سنی نہیں ہوگا، کوئی بھی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا یا مسلمان غیر مسلم نہیں ہوگا۔
یہ جو ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں یہ سماجی اتحاد ہے، یہ ملکی اتحاد ہے، یہ بلدی اتحاد ہے۔ یہ جو اتحاد جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر آج یہ تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی مسلکی اکائیوں سے باہر نکل آئیں، اپنی پہچان کو رکھتے ہوئے اس ملک و قوم کی خدمت کے لیے متحد ہو جائیں، تو جو لوگ پچھلے 73 سالوں سے ہمارا استحصال کر رہے ہیں، ہماری وحدت ان استحصالی طبقے کا استحصال کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے منظر دیکھنے اور دنیا کو دکھانے کی توفیق عطا کرے۔ اور جو لوگ اس کا مطلب لیتے ہیں اور اسے ایک نام ہمارے ہاں تو دیا جاتا ہے، یہ جو اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی مراد ہے کہ یہ اپنا عقیدہ چھوڑ گئے۔ میں نے لاہور میں آغا سید جواد نقوی صاحب کے پروگرام میں جو ابھی انہوں نے وحدت امت کے حوالے سے کیا تھا، ان کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا، اور میں نے آغا صاحب کی گفتگو کے دوران ان سے مائک لے کر یہ بات کہی۔ اور یہ سلیم اللہ ترک صاحب بیٹے ہیں، مولانا منظر الحق تھانوی صاحب، یہ بھی اسٹیج پر میرے ساتھ موجود تھے۔ میں نے چونکہ ہماری تو ایک طویل جد و جہد ہے اتحاد امت کے حوالے سے، میں نے وہاں پر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اتحاد امت کی کاوشیں ہیں، ہم چونکہ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ مل کر ہم یہ کام کریں۔ ہمارے تمام مراکز اور ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اتحاد امت کے لیے جو بھی آواز بلند ہوگی، طاہر القادری کے ورکر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ انہیں میں نے کہا ہمارے تمام مراکز حاضر ہیں۔ یہاں سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا، شور شرابہ شروع ہو گیا کہ منہاج القرآن نے اپنے سارے ادارے شیعوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ فرقہ پرستوں کی بدنصیبی اور بدقسمتی ہے، لیکن میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں محترم ظفر عباس بھائی اور حسن بھائی کو کہ وہ ان نامساعد حالات کے باوجود اتحاد امت کے لیے کوشاں ہیں۔ یقیناً جو آدمی فرنٹ فٹ پہ لڑ رہا ہوتا ہے، پہلا تیر، پہلی گولی اور پہلی تلوار کا وار اسی پر ہوتا ہے۔ آپ چونکہ بالکل فرنٹ پر ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، لیکن جس استقامت کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس جواں مردی کے ساتھ آپ مرد میدان بن کر اتحاد بین المذاہب اور اتحاد بین المسالک کی کاوشیں کر رہے ہیں، اس پر تحریک منہاج القرآن کی جانب سے میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور ان تمام مہمانان گرامی جو یہاں آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا یہاں آنا آسان ہے، ان کا یہاں آنا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ جن جن مکاتب و مسالک سے ان کا تعلق ہے، جب یہ پلٹ کر جاتے ہیں تو ان کو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، مخدومہ کائنات کے صدقے، تمام اکابر صحابہ کے صدقے آپ کی یہ تمام کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی برکات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو مل کر اتحاد امت کے لیے کوششیں اور کاوشیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔